میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جس میں دھوپ ہو یا چھاؤ ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ بیوی کا روٹھ جانا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب بیوی روتی ہے اور اپنے آپ کو کوستی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اور اس کے خاوند کا نام ہمیشہ زندہ رہے تو وہ اپنے بچوں کو اچھا اخلاق سکھائے۔ باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے تو اس کو محفوظ کر لو اور چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال کے لیے، خاندان کے لیے، جمال کے لیے اور دین کے لیے۔ بہتر ہے دین کے لیے کیا جائے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ یہ دنیا بھی عجیب ہے جو اللہ کی 4 رحمتوں کو برداشت نہیں کر سکتی: بیماری، بیٹی، مہمان اور بارش۔ جس عورت میں یہ 5 نشانیاں ہوگی اس کا شوہر بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ ایک ایسی عورت جو فضول خرچ نہ کرتی ہو۔ 2 ایسی عورت جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتی ہو۔ 3 ایسی عورت جو اپنے شوہر کی خوشی اور غم میں شریک ہوتی ہو۔ 4 ایسی عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہو۔ 5 ایسی عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتی ہو۔ زندگی میں سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے پہچان سکیں۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھا لی جائے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ اگر تو 10 برس تک بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ موڑ۔ جو محبت سے واقف نہیں وہ اللہ سے واقف نہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک نے دی ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کمل کے پھول کی طرح سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بس اللہ معاف کرتا ہے، لوگ نہیں۔ بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسی چاہیے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ نہیں بنتا اور نہ ہی حضرت علی جیسا شوہر۔